السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سارے ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک اسٹیٹس ڈالا تھا گروپ کے اندر، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو شخص اپنے پیسوں پر رسک نہیں لے سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے پیسوں کو انوالو نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس پیسے موجود ہوں پر وہ رسک نہ لے رہا ہو، یا وہ اپنے پیسوں کو نہ ضائع کرنا چاہ رہا ہو، اور وہ چاہ رہا ہو کہ کوئی انویسٹر اس کے ساتھ آ جائے اور وہ پیسے لگائے اور وہ اس کے اندر انویسٹ کرے، تو ایسے بندے کے ساتھ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اپنا وقت ضائع کریں، کیونکہ وہ آپ کے پیسے ڈبو دے گا۔ کیونکہ اس سینیریو کے اندر اس شخص کی اپنی کریڈیبلٹی زیرو ہے، یعنی وہ جو وہ کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، یا اپنی اسکل کے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ اپنی چیزیں، اپنی ریسورسز کو انویسٹ کر سکے۔ تو ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا، ایسے شخص کو انوالو کرنا بزنس ایکٹیویٹیز میں، ایسے شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا آپ کے بزنس کو نقصان کی طرف لے جائے گا، آپ کے اپنے پیسوں کو ضائع کر دے گا۔ ایک بات سمجھ لیں۔ دوسرے سینیریو اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب اس کے اندر دو طرح کے رسک مینجمنٹ آتی ہے اس کے اندر۔ آپ ظاہر ہے جواری کو بھی آپ نہیں انوالو کر سکتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ رسک ٹیکر ہوتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، گیمبلر ہوتا ہے۔ یہ ٹریٹس بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، یعنی وہ اتنا رسک لیتا ہے کہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اچھا، گیمبلر سے بھی دور رہنا ہے آپ نے۔ اس کی ریزن کیا ہوگی؟ وہ آپ کا بھی سب کچھ داؤ پہ لگوا دے گا۔ اور اس میں اگر ایک شخص کے پاس رسک مینجمنٹ نہیں ہے، یعنی اپنا ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اس نے انویسٹ نہیں کیا ہوا، رسک اکارڈنگلی رسک کو ٹالریٹ کرنے کے بعد اس نے انویسٹ نہیں کیا ہوا، یا اس کے اندر رسک مینجمنٹ زیرو ہے، تب بھی آپ کا بزنس لاس کی طرف جائے گا، آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ یہ بات آپ، یہ دونوں سینیریو آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں، ذہن نشین کر لیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو وی اے ہائر کرنا ہے، یا آپ کو کوئی پارٹنرشپ کرنی ہے، یا آپ کو فزیکل بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی پارٹنرشپ پہ کوئی اور بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پوائنٹ آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے پارٹنر وہ آیا جو ہے وہ کوئی رسک لے رہا ہے، کوئی تھوڑا بہت کنٹرولڈ رسک لے رہا ہے، کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر رسک لے رہا ہے، کوئی 25-30%، 40% انویسٹ کر رہا ہے اپنا، یا صرف وہ انویسٹر ڈھونڈ رہا ہے، یا وہ صرف کمپلین کر رہا ہے، یا میرے پاس نہیں ہے، یا ایک ایسا سینیریو دوسری طرف آ جاتے ہیں جو اپنا 100% سے بھی 200%، یعنی سب کچھ لگا رہا ہے اور اس کو ریزلٹ نہیں آ رہے، اور اب وہ انوالو کرنا چاہ رہا ہے کسی انویسٹر کو۔ اچھا، ایسے سینیریو کے اندر یہ دونوں ایکسٹریم کیسز ہیں، دونوں میں نقصان کے چانسز زیادہ ہیں۔ جو پہلا والا ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ ہے نا، اور جو بالکل ہی رسک نہیں لے رہا، وہ تو اس سے تو آپ بالکل دور رہیں، کیونکہ وہ اس کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہے۔ ہاں، لیکن دوسرے اینڈ پہ اگر کوئی رسک لے رہا ہے اور اس کے ٹریڈس کے اندر ہائی رسک ٹالریشن ہے، وہ ٹالریٹ کر لیتا ہے ہائی رسک کو، اور وہ اپنا سب کچھ لگا رہا ہے، میری نظر میں وہ پھر بھی کریڈیبل، ہائی کریڈیبل بندہ ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنا سب کچھ داؤ پہ کر دیا، اور اب وہ کوئی سپورٹنگ ہینڈ چاہ رہا ہے یا کوئی ایکسپرٹیز چاہ رہا ہے۔ اب اچھا، ایسے سینیریو میں اگر تو آپ ایکسپرٹیز دے رہے ہیں یا آپ کی کوئی منٹورشپ دے رہے ہیں تو پھر آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ ضروری ہے اس وقت کہ وہ، اس کے پاس پیسے لگ چکے ہیں، اب اس کو منٹورشپ چاہیے کہ وہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرے، اس سے کیسے باہر نکلے، اس فیس سے یا کرائسس کے فیس سے کیسے نکل سکے۔ لیکن اگر آپ، وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ آپ مزید اور پیسے انویسٹ کریں، اور چیزیں ہم کرتے ہیں اس کے اندر اور ڈبوتے ہیں پیسے، تو پھر ایسے شخص سے دور رہیے گا، یہ بھی آپ کے پیسے ڈبو دے گا۔ رسک ٹالرنس، رسک مینجمنٹ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے ہر بزنس کے اندر، اور یہ ہر شخص جو بھی بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے آن لائن دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ فزیکل دنیا کے اندر ہے، رسک مینجمنٹ اس کو آنی چاہیے۔ رسک مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کتنا پرسنٹ لاس برداشت کر سکتے ہیں، وہ رسک میں آپ کو پتا ہو کہ ہاں یار، میری کیپیبلٹی، اگر میرے پاس لیٹس سے 1 کروڑ روپے ہے تو میں 50 لاکھ روپے تک کا ڈز برداشت کر سکتا ہوں۔ میری کیپیبلٹی 1 لاکھ روپے ہے تو میں 20-30 ہزار کا ڈز برداشت کر سکتا ہوں۔ میری کیپیبلٹی 10 لاکھ ہے، میں 2-3 لاکھ روپے کا ڈز برداشت کر سکتا ہوں، اور میرے کام بھی ختم نہیں ہوں گے، اور میرا روزمرہ بھی چلتا رہے گا، اور میں سائملٹینیسلی کوئی رسک لے سکتا ہوں۔ یہ رسک مینجمنٹ یا یہ رسک کی جو ٹالرنس ہے، یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ اس ٹالرنس کے بعد جو ہے آپ کچھ اچھا کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرا تھریش ہولڈ ہے۔ جو آل ان بیسکلی ہوتی ہے، یہ گیمبلرس کی نشانی ہوتی ہے، یعنی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دینا۔ اب اگر میں آپ کو اپنا ایک سینیریو بتاؤں تو میں
ایک دور میں گیمبلر کے طور پہ انویسٹ کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس میں مجھے فائدہ بھی ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا. دونوں کیسز آ جاتے ہیں اس کے اندر کہ آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے تو ان لمیٹڈ ٹائم کا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو آپ سب بہت زیادہ نقصان برداشت، مطلب آپ کے لیول کا وہ نقصان برداشت آپ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی ایک پارٹ ہے انٹرپرینورشپ میں، یا میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے ایک بڑے کم ٹائم کے اندر یہ والا رسک مینجمنٹ یا رسک لینا یا رسک کے ساتھ انوالو ہونا اور ہائی ووٹیلٹی مارکیٹ کے اندر انٹر کرنا اور وہاں پہ ڈبونا بھی اور کمانا بھی، پھر ڈبونا پھر کمانا، تو وہ مائنڈ سیٹ میرا بن چکا ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ آپ کو بننے میں ٹائم لگے گا. اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک رسک مینجمنٹ ہے، یعنی میں اپنا پیسہ ڈبو سکتا ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ میں کتنے پرسنٹ پیسہ اپنا ڈبو سکتا ہوں. وہ میں پیسہ لگا بھی دوں گا، وہ ضائع بھی ہو جائے گا، مجھے فرق نہیں پڑے گا. لیکن مجھے اب اتنے سال کے ایکسپیرینس کے بعد، اتنی انویسٹمنٹس کرنے کے بعد اور اتنے سارے وینچرس کرنے کے بعد مجھے یہ تھریش ہولڈ مل گیا ہے کہ بھائی یہ میرا، دس از مائی چنک، جو میں انویسٹ کر سکتا ہوں، جو میں اپنا ڈبو سکتا ہوں، اس ایریا میں پلے کر سکتا ہوں، اس ایریا کو میں آل ان جا سکتا ہوں، اس ایریا سے زیادہ میں نہیں جا سکتا. یہ میرا بیک اپ پلان ہے. دس ہیز ٹو بی ود می. اسے رسک مینجمنٹ کہتے ہیں، سو دیٹ آپ پر مفلسی نہ آئے، آپ کسی کے قرض دار نہ ہو جائیں، آپ کو آپ کے اوپر غربت طاری نہ ہو جائے، آپ اتنے مفلس نہ ہو جائیں کہ آپ کو روٹی کے لیے بھی پیسے مانگنے پڑ جائیں. تو یہ آپ کی رسک مینجمنٹ ہے. یہ اسلام ایز اے دین بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پیر مت باہر پھیلائیں، اپنی چادر کے اندر رہیں، اپنی رسک مینجمنٹ کو دیکھیں. اب مفلسی یعنی اتنا کسی کام کے پیچھے مدہوش نہ ہو جائیں کہ آپ پر مفلسی طاری ہو جائے. تو یہ ایک چھوٹا سا سیشن میرا اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جو شخص اپنا پیسہ نہیں لگا سکتا وہ بھی کریڈیبل نہیں ہے. بالکل ہی، وہ تو بالکل ہی کریڈیبل نہیں ہے نا، وہ تو آپ کے پیسے ضائع کر دے گا. دوسرا شخص جو ہے، جو کہ اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا رہا ہے اور ریزلٹس نہیں لا رہا، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی سارا کچھ لگائیں یا آپ بھی لگائیں، انلیس اینڈ انٹل وہ یہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مینٹورشپ آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ سے چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے راستہ دکھا دیں، میرے پاس پیسے ہیں، میں نے پیسے لگا دیے ہیں، آئی کین ڈو دا ریسٹ آف تھنگ، آئی کین ریز منی اگین، اٹس ناٹ اے پرابلم، تو پھر آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. ادر سینیریو کے اندر اگر وہ صرف آپ سے بھی پیسے مانگ رہا ہے تو وہ بھی کیس میں آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے. اس کے علاوہ رسک ٹالرنس آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ نے کتنے پیسے ڈبو سکتے ہیں، آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے، آپ کتنے پیسوں کو مارکیٹ کے اندر لگا سکتے ہیں اور لگا کر بھول سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی سیشن، ایک چھوٹا سا بات، ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا سیشن، اور بہت امپورٹنٹ سیشن ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ملینئر روٹ امپورٹنٹ ہے لائف کے اندر ڈیسیجنز لینے کے اندر. اسی طرح آپ کا جو رسک ٹالرنس ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور حسد مت کریں، جیلس مت ہوں، لوگوں کی سکسیس سے جیلس مت ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ آپ کی سکسیس پہ لوگ حوصلہ افزائی کر سکیں. اللہ حافظ.